نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ نصائح ہیں جو اس کتاب کے آخر میں حضرت نے جمع فرمائی ہے. تو اس پر گزشتہ کئی روز سے بات چل رہی ہے کہ مغرب کے ماحول میں جو مسلمان پہنچ جاتا ہے، یہاں سے دنیا کمانے کے لیے جاتا ہے، کسی بھی نیت اور ارادے سے جاتا ہے، اب اس ماحول میں رہ کر اسے زندگی کیسی گزارنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انسان اس ماحول میں جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی مشکلات کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس مغربی تہذیب کے جو اثرات ہیں وہ آج دنیا میں ہر معاشرے کے اوپر موجود ہیں. آج ہم بظاہر اپنے ملک کو ایک اسلامی ملک کہتے ہیں، لیکن ہمارے اس ملک میں بھی اس مغربی تہذیب کے جو اثرات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ باتیں صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں کہ جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں، بلکہ یہ باتیں ہم سب کے لیے ہیں کہ اس مغربی تہذیب اور اس مغربی ذہنیت سے کس طرح سے بچا جائے. کیونکہ ایک غلامی وہ ہوتی ہے، ایک قید وہ ہوتی ہے جو جسمانی قید ہوتی ہے، جسمانی غلامی ہوتی ہے، اور ایک غلامی وہ ہوتی ہے جو ذہنی غلامی ہوتی ہے. تو جب کسی کو اگر اللہ نہ کرے جسمانی طور پر قید کر دیا جائے، کسی کو غلام بنا لیا جائے، تو اسے اس جسمانی غلامی سے آزادی کا فکر ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اس سے مجھے نجات مل جائے، کوشش کرتا ہے. لیکن وہ ذہنی غلام بن جاتا ہے. وہ ذہنی غلام اپنے کو غلام نہیں سمجھتا، وہ اپنے کو آزاد سمجھتا ہے. اور آج کے زمانے کا یہی المیہ ہے کہ لوگ اپنے کو آزاد تو کہتے ہیں لیکن حقیقت میں آزاد نہیں ہے. اس پر حکیم الامت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو آزاد ہیں، ہم کسی کی غلامی کو کیوں قبول کریں؟ تو اس پر حضرت یہ جواب دیا کرتے تھے کہ بھائی نہ تم آزاد ہو نہ ہم آزاد ہیں. غلام تم بھی ہو، غلام ہم بھی ہیں، لیکن غلامی کا فرق ہے. تم نے یہود و نصارہ کی غلامی کا طوق، نفس و شیطان کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہے، اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہے. اب آپ یہ سوچ لو کہ نجات اور کامیابی کس کی غلامی میں ہے؟ کیا یہود و نصارہ کی غلامی میں نجات ہے، نفس و شیطان کی غلامی میں نجات ہے، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نجات ہے؟ تو ظاہر جواب یہی ہے کہ غلام تو ہیں، لیکن ہماری غلامی ایسی ہے کہ جس کے اندر کامیابی پوشیدہ ہے، کامیابی کی ضمانت موجود ہے. اس لیے اپنے اندر سے اس آزادی کے تصور کو نکالنا چاہیے کہ جی ہم تو آزاد ہیں. کیونکہ آج ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، بالخصوص کالج اور یونیورسٹی کے ماحول میں پروان چڑھنے والا، کہ اس ماحول کے اندر دین سے جو بیزاری ہے وہ بڑھ رہی ہے. وہ دین بیزار جو ہے ذہنیت پروان چڑھ رہی ہے. اب اس ماحول کے اندر رہتے وہ کہتے کہ ہم کسی کی بات نہیں مانتے، ہم کسی کی بات نہیں سنتے، بس ہم تو آزاد ہیں، ہم کیوں کسی عالم کی بات سنیں، کسی مولوی کی بات سنیں؟ تو اب ان کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی آزاد تو تم نہیں ہو، کون سی آزادی کا دعویٰ کرتے ہو؟ اور ایمان والا بندہ تو آزاد نہیں ہے.
کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ ہاں، آزادی کا وقت آئے گا. آزادی کا وقت جب آئے گا کہ جب ایمان کے ساتھ یہاں سے خاتمہ ہو گیا، اب اس کے بعد آزادی ہی آزادی ہے. اس سے پہلے تو ہم قید میں ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. تو کافر اپنی جنت میں جو چاہے کرے، جیسے چاہے رہے. کافر ہمارے لیے کوئی مثال نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے مثال تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ اکرام ہیں. تو یہ کفار ہمارے لیے مثال نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کو تو اپنی جنت میں ہے نا، اور ہمارا یہ قید خانہ ہے. اب اس قید سے ہمیں آزادی جب ملے گی کہ جب ایمان کے ساتھ یہاں سے خاتمہ ہو جائے. اور اگر اللہ نہ کرے کہ ہم نے زندگی کچھ ایسی گزاری کہ یہاں قید سے نکلنے کے بعد آگے بھی قید کر لیے گئے، تو بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا، پھر خسارے کا سودا ہوگا. اس لیے بات یہ چل رہی تھی کہ جو داعی ہے، دین کی دعوت دینے والا، حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو اپنی دعوت کو مؤثر بنانے کے لیے، اپنی آواز کو مؤثر بنانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ دعوت اور آواز ایسی ہو کہ جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا ہو. یعنی اپنا عمل، اپنا کردار ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے. اس آواز میں کسی کے لیے شک و شبہ، حیل و حجت کی گنجائش نہ ہو. تو سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر محنت ہے کہ اپنی ذات کو انسان ایسا بنائے، اس پر ایسی محنت کرے. اس کو کہتے ہیں کہ اپنی کردار سازی، اپنے آپ پر محنت کرنا. اور جب انسان اپنے آپ پر محنت کرتا ہے، اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسے معرفت نفس سے تعبیر فرماتے تھے کہ یہ معرفت نفس ہے، کہ جب تک انسان کو معرفت نفس حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک اسے معرفت رب بھی حاصل نہیں ہوتی. کیونکہ یہ معرفت نفس جو ہے یہ معرفت رب کا ذریعہ بنتی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے درست کرنا کہ آگے کسی تک اگر دین کا پیغام پہنچا رہا ہے تو آیا کوئی اپنے اندر تو کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، اس پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے. اور دوسرے فرمایا کہ وہ آواز جس راستے اور آلے سے نکل رہی ہو، جو زبان اس آواز کو پکار رہی ہو، وہ خود پاکیزہ اور صاف ہو. کیونکہ مانی ہوئی بات ہے کہ پانی خواہ کتنا ہی شفاف کیوں نہ ہو، اگر پائپ لائن خراب ہو، پانی تو شفاف ہے لیکن پائپ لائن جو ہے وہ خراب ہے، اس کے اندر کہیں کہیں سوراخ موجود ہے. اب اس کے اندر سے گٹر کا پانی بھی شامل ہو جاتا ہے. جیسے آج کل یہی ہوتا ہے نا کہ پائپ لائن پانی کی بھی چل رہی ہے، گٹر کی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، سیوریج کی لائن. اب پانی کی لائن بھی لیک ہے، سیوریج کی لائن بھی لیک ہے. اب دونوں پانی آپس میں گڑبڑ ہو رہے ہیں. تو واٹر ورک سے جو پانی چل رہا ہے وہ تو صاف شفاف چل رہا ہے، لیکن آگے جو لہنوں کا اختلاط ہے نا اسے بگاڑ رہا ہے. تو بات حضرت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ مانی بھی بات ہے کہ پانی خواہ کتنا ہی شفاف کیوں نہ ہو، اگر پائپ لائن خراب ہو اور آلودہ ہو تو اس سے نکلنے والا پانی بھی گدلا اور میلا ہو کر نکلتا ہے. اب ظاہر ہے کہ انسان کے اعمال کی جو گزرگاہ ہے نا اس کا دل ہے. اس دل پر محنت کرنی چاہیے. اس دل کے اندر تزکیہ تصفیہ ہونا چاہیے. اس میں دنیا کی محبت نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، کسی سے نفرت حقارت نہ ہو، تکبر اور بڑائی نہ ہو، عجب اور خود پسندی نہ ہو. اس دل پر محنت کرنی چاہیے. اور جب یہ دل رذائل سے صاف ہوگا، پاک ہوگا، تزکیہ اس کے اندر ہوگا، اب آدمی سادہ سادہ بات بھی کرے گا، اس بات کے اندر اثر ہوگا، اس بات کے اندر ایسی تاثیر ہوگی کہ لوگوں کے جو قلوب ہیں وہ اس کی طرف مائل ہوں گے. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت کے بیٹے عالم بن کر فارغ ہوئے اور جب سند فراغت دے کر آئے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ذرا بیان کرو. خانقاہ میں جب پہنچے تو فرمایا کہ میں بیان کروں. تو بہت ہی شرح و بس کے ساتھ انہوں نے بیان کیا اور کافی طویل بیان کیا، لیکن لوگوں پر اثر نہیں ہوا. جب وہ بیان سے فارغ ہو چکے تو حضرت نے صرف اتنی بات فرمائی کہ بھئی رات کو دودھ رکھا تھا،
سحری کے لیے بلی آئی تو دودھ پی گئی. تو جب بلی نے دودھ پی لیا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کا جو ہے وہ مشاہدہ ہوا کہ انسان کچھ چاہتا ہے اور اللہ کچھ چاہتا ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ لوگوں کی جو ہے وہ چیخیں نکلنے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب یہ کیا بات تھی کہ وہ جو دل تھا نا، جس دل سے وہ بات نکل رہی تھی، اس میں اللہ نے وہ کشش اور جاذبیت رکھی تھی کہ سادہ سادہ باتوں کے اندر بھی وہ اثر ہوتا ہے کہ دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، دل کھنچتے ہیں. لیکن کب کھنچتے ہیں کہ پہلے دل پر محنت کر لے، اس دل کو دل بنا لے. تیسری بات یہ فرمایا کہ تیسری چیز، جن کانوں تک وہ آواز پہنچ رہی ہو، یعنی ہم کسی تک کوئی بات پہنچا رہے ہیں اور وہ جو سننے والے کان ہیں وہ کان سننے کے لیے تیار ہوں، وہ کان سننے کے لیے تیار ہوں. جس زمین پر بارش برس رہی ہو وہ زرخیز اور پیاسی زمین ہو. اس لیے کسی تک دین کا پیغام پہنچانے سے پہلے اس کے اندر پیاس پیدا کرنی چاہیے، طلب پیدا کرنی چاہیے. یہ نہیں ہر کسی کو جا کر جو ہے سیدھا سیدھا دین کی بات پہنچا دیں. جیسے اس دن بھی میں عرض کر رہا تھا کہ کسی صاحب کو شوق ہوا کسی کافر کو مسلمان کرنا چاہیے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی. تو کسی ہندو کے پاس گیا، اس کو جا کر کہتا ہے کہ ابے تو آپ مسلمان ہو جا. براہ راست جا کے کیا کہتا ہے، ابے تو مسلمان ہو جا. اس سے کہا ابے تو کافر ہو جا. اب یہ کیسی دعوت ہے؟ تو وہی بات کہ وہ کان کیا وہ بات سننے کے لیے تیار ہے؟ اگر وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پہلے اسے آمادہ کرنا چاہیے، اسے اپنے قریب کرنا چاہیے، کوئی دوستی لگانی چاہیے، کوئی نزدیک کرنا چاہیے، تاکہ ایسی بے تکلفی پیدا ہو جائے کہ وہ بات سننے کے لیے آمادہ ہو جائے. اور جب وہ بات سننے کے لیے آمادہ ہوگا تو وہ کان سے سنے گا، وہ دل کے اندر وہ بات ضرور اترے گی. لیکن بنجر زمین کے اوپر اگر بیج ڈال دیا جائے تو ظاہر ہے کہ بیج ضائع ہو جائے گا. پہلے زمین پر محنت کرنی چاہیے، زمین کو اس قابل بنانا چاہیے کہ جب بیج اس کے اندر ڈالا جائے تو زمین اس بیج کو قبول کر لے. تو پہلے زمین کے اوپر محنت ہے، اس کے بعد بیج ڈالنا چاہیے. اور اگر بنجر زمین پہ بیج ڈال دیے تو ظاہر ہے کہ بیج ضائع ہو جائے گا، بیج کا بھی نقصان ہوگا. اس لیے حضرت یہ بات فرما رہے ہیں کہ جن کانوں تک وہ آواز پہنچ رہی ہے وہ کان سننے کے لیے تیار ہوں. جس زمین پر بارش برس رہی ہو وہ زرخیز اور پیاسی ہونی چاہیے. بس پھر اس کے بعد کام ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ ناچیز اپنے اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ آپ کو ان ممالک میں رہتے ہوئے یہ تینوں چیزیں بڑے اعلیٰ معیار اور اونچے مرتبے کی حاصل ہو سکتی ہیں. جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے تو رب کعبہ کی قسم اسلامی تعلیمات عین فطرت کے قریب اور محاسن سے بھری ہوئی ہے، خوبیوں سے اسلامی تعلیمات بھری ہوئی ہیں، ہر قسم کے عیب سے خالی اور دور ہے. یعنی اسلامی تعلیمات ایسی پاکیزہ ہیں کہ کسی قسم کی کوئی خرابی، کوئی برائی، کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. اب یہ اس بات کو پیش کرنے والے کے اوپر ہے کہ اس بات کو کس طریقے سے وہ آگے پیش کرتا ہے. ایسی کتاب کی تعلیمات ہیں جن کے بارے میں رب العالمین کا ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جو بھی پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی یہودی کے گھر میں ہوتا ہے، کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دین عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے. مگر اس کے والدین اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن وہ پیدا ہونے والا جو بچہ ہے عین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بات فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر کسی ہندو کے یہاں بچہ پیدا ہوا، یہودی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، آپ اس بچے کو الگ کر دیجئے اس کے ماں باپ سے، اور الگ رکھ کر ان کو ایسی پرورش کیجئے کہ کسی مذہب کی کوئی بات ان تک نہ پہنچائیے. اور جب وہ کسی شعور کی عمر تک وہ بچہ پہنچے گا
تو پھر اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ اس کے اندر دین اسلام ہوگا، کوئی اور مذہب اس کے اندر نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی فطرت پر وہ ہوگا۔ اب فطرت سے کون ہٹاتا ہے؟ فطرت سے اس کے ماں باپ ہٹا دیتے ہیں، گھر کا ماحول اسے دور کر دیتا ہے۔ اس گھر میں جس ماحول کو وہ دیکھتا ہے اس کے اثرات اس بچے پر سرائیت کرنے لگتے ہیں۔ گھروں کے وہ بتوں کو دیکھتا ہے، صلیب کو دیکھتا ہے، یا کسی اور چیز کو وہ گھر کے اندر دیکھتا ہے، بس پھر اسی راستے میں چل پڑتا ہے۔ فرماتے بخدا میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر اہل مغرب کے دانشور عقلاء، مفکرین اور حکمران، غرض ہر طبقہ فکر کے لوگ تعصب کی عینک اتار کر خالی الذہن ہو کر بنظر انصاف صحیح اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو ان کو اسلام کا ایک ایک حکم حسین عقل کے مطابق، پر حکمت اور عین فطرت کے مطابق نظر آئے، یعنی غیر جانبدار ہو کر اگر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو خود بخود یہ چیزیں دل کے اندر گھر کرنے لگتی ہیں، دل پر اثر انداز ہونے لگتی ہے، اور یہ حقیقت نصف النہار کے سورج کی طرح واضح ہو جائے گی کہ یہی وہ تعلیمات اور دین ہے جن کے لیے مدتوں سے ان کی روح بے قرار تھی، اور زمین اپنی پشت پر بسنے والوں کو امن و سکون، راحت اور آرام اور چین اور اطمینان دینے کے لیے اس کے احکامات کے نفاذ کی منتظر تھی۔ یعنی زمین پر چین، سکون، امن، راحت زمین پر کب آتی ہے؟ جب اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے تو زمین پر راحت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ جس خطے میں اور جس زمین پر اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جب رحمت نازل ہوتی ہے تو زحمت چلی جاتی ہے، جب برکت نازل ہوتی ہے تو تنگی اور پریشانی چلی جاتی ہے، لیکن وہ جب ہوتی ہے کہ جب اللہ کی اس زمین پر، اس زمین کی پشت پر بسنے والے اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں، بڑے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ بآواز بلند آپ اذانیں دیں، یعنی اللہ کے دین کا پیغام پھیلائیں، تاکہ اللہ کے نام کی ضربیں ان کے دلوں پر لگیں اور ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑیں۔ اذان کا ایک ایک کلمہ ان کے قلوب پر نشتر کا کام کر دے گا اور ان کے زنگ کو اتار دے گا۔ اللہ کا ذکر ہے نا، اور اذان کیا ہے؟ پوری ایک دعوت ہے، دین کی دعوت ہے۔ تو یہ جب دل پر یہ چیز لگتی ہے تو ایسے جیسے نشتر لگتا ہے، اور پھر اس سے دل کا جو زنگ ہے وہ اترتا ہے، کیونکہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ لوگ آپ کی عبادت کو دیکھیں، نمازیں دیکھیں، آپ کی حسن معاشرت، حسن معاملات سے متاثر ہوں، ان کا کوئی پارک یا پکنک پوائنٹ، ساحل سمندر یا تعلیمی ادارہ آپ کی اذان اور تلاوت قرآن مجید ان کے کانوں میں رس گھول رہے ہیں۔ یعنی ایک ایمان والا بندہ جہاں بھی ہو، جس ماحول کے اندر بھی ہو، اسے وہاں پر اپنے اثرات کو چھوڑنا چاہیے، کچھ اپنی زندگی کو ایسا بنانا چاہیے کہ اس کے اچھے جو اثرات ہیں وہ دوسروں تک منتقل ہوں۔ اب کوئی اگر دیکھ بھی رہا ہے نا، دیکھنے سے بھی وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے، دیکھنے سے بھی وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے، سننے سے بھی وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ دیکھنے کا ذریعہ، سننے کا ذریعہ، یہ دلوں کے اندر اترنے والی چیز ہے۔ اب اس سے اچھی چیز دیکھتا ہے تو اچھا اثر آتا ہے، اور بری چیزوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے تو برے اثرات انسان کے دل پر پڑتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات حضرت فرماتے ہیں کہ میرے مطالعے میں گزرے ہیں کہ جن میں بے شمار غیر مسلموں کا ان چیزوں کو دیکھ کر ایمان لانے کا ذکر موجود ہے۔ آپ کی اذان، تلاوت اور نماز وغیرہ کا آپ کو خواہ احساس نہ بھی ہو، مگر ان ممالک کے غیر مسلم باشندوں کو ضرور وہ اثر کرتی ہے، کیونکہ ان کے قلوب کی زمین انتہائی پیاسی ہے، اس کو غذا نہیں مل رہی، اس زمین کو، دل کی جو زمین ہے نا وہ پیاسی ہے، اس کو غذا نہیں مل رہی، اور اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا نام وہ لیتے نہیں ہے، تو وہ زمین تو پیاسی ہے۔ جو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے ایک ایک قطرہ بارش کو ترس رہی ہے،
دیکھیے ایسے روشن کمرے میں اگر کوئی بلب روشن کر دیا جائے جہاں بہت سے بلب روشن ہو تو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن تاریک کمرے میں ہلکا سا دیا بھی جلا دیا جائے، ہلکا سا چراغ، ایک اندھیرا کمرہ ہے، ایک چھوٹا سا چراغ جلا دیا جائے تو پورے کمرے کو روشن کر دیتا ہے اور اس کا احساس ہر ایک کو ہو جاتا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم کے دلوں کو تقریب کی مثال ایسی ہی ہے، اس میں تو ایمان کا نور موجود ہے نا، تو وہ چیز اتنی اثر انداز نہیں ہوتی کیونکہ اندر روشنی موجود ہے اور وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اب اس اندھیرے کے اندر ایک اگر چراغ بھی روشن کر دیا، ایک دیا روشن کر دیا، وہ سارے کو اندر سے روشن کر دے گا، منور کر دے گا اور اس کے اثرات اس پر ضرور پڑ کر رہیں گے۔ تو مسلمان اور غیر مسلم کے دلوں کی تقریباً ایسی ہی مثال ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ ایمان کی صدا لگانے والے کا دل پاکیزہ اور اس کی زبان مؤثر ہونی چاہیے، وہ جو 3 شرائط پہلے گزری ہیں، تو اس چیز میں کمال اور اعلیٰ ترین معیار حاصل کرنے کا بہترین موقع مغرب سے بڑھ کر شاید ہی کہیں ہو، کہ متاثر بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ اور آج کے اس زمانے کے اندر بھی کہ جہاں پر بے حیائی، فحاشی، بے دینی سب کچھ بہت بڑھ رہا ہے، لیکن اس معاشرے کے اندر ایمان قبول کرنے کی شرح بھی بڑھ رہی ہے کہ انہیں کہیں چین اور سکون نہیں ملتا۔ بڑے بڑے مالدار لوگ، بڑے بڑے عہدے اور منصب رکھنے والے لوگ، لیکن زندگی بے چینی اور کرب کا شکار ہوتی ہے۔ اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے، جب اس کی تعلیمات کو وہ دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ یہی دین حق ہے اور ان کے اندر ایک اطمینان، ایک سکون آنے لگتا ہے اور پھر اچھے اچھے لوگ اس معاشرے کے ایمان کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو بہترین جگہ کیا ہے؟ یہ مغرب ہے۔ اس فحاشی اور عریانی اور بے دینی اور الحاد کی اس فضا میں صرف اور صرف اپنے کو بچا کر ایمان کا وہ معیار حاصل کر سکتے ہیں جس میں ایمان کی لذت اور مٹھاس خود صاحب ایمان کو محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرمایا کہ اس موضوع کی تفصیل کے لیے فضائل ایمان کے بعد حفاظت ایمان کے طریقوں میں اس سے پہلے ایک فصل گزر چکی ہے جس میں حفاظت ایمان کے ذرائع پر بات چلی تھی، تو اس میں اس چیز کو بتایا ہے کہ حلاوت ایمان انسان کو کیسے نصیب ہوتی ہے اور اس پر پہلے بات ہو چکی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کثرت ذکر، دوام طاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا دعا فرما دیجیے، دعا فرما دیجیے۔
جانے کو ختم فرما